تو خلاصے میں پہلا وارث حلیمہ، ہر وارث کو دونوں میتوں سے جو کچھ ملتا ہے اس کو جمع کیا جائے۔ حلیمہ کو میت اول سے 15، میت ثانی سے 10 ملتا ہے 25۔ عمر کو پہلے سے 25، دوسرے سے 10، 35 ہوگی۔ رحیمہ کو پہلے سے 20، دوسرے سے کچھ نہیں ملتا ہے، اس لیے اس کا کل 20 ہے۔ خالد، عبداللہ، رقیہ، ان تینوں کو صرف میت ثانی سے ملتا ہے 16، 16 اور 8۔ تو دونوں میتوں کا جو خلاصہ لکھا ہے اس کا مسئلۃ المسئلتین پہلا مسئلہ ہے، یعنی 120۔ تو جو خلاصے میں ورثہ کو دیا ہے ان کو جمع کریں، اگر اسی مسئلۃ المسئلتین کے برابر ہے تو ٹھیک، ورنہ کہیں غلطی ہے۔ یہاں سے ہم جمع کرتے ہیں 25، 35، 60، 20، 80، 16، 16، 32، 8، 40، 40 اور 80، 120، یہ برابر ہو گئے۔ تو زید کی کل جائیداد کے 120 حصے ہو گئے، اور 120 حصے کی تقسیم المبلغ اور الاحیاء کے لحاظ سے کرنی ہے۔ صرف میت اول کی جائیداد تقسیم ہوئی ہے، میت ثانی کی وہ جائیداد تقسیم ہوئی ہے جو اسے میت اول سے ملی۔ میت ثانی کریمہ ہے جو کہ پہلے میت کی بنت ہے، ایک بنت ہونے کی وجہ سے نصف کی مستحق ہے۔ میت اول کا کل ترکہ 120، اس کا نصف بنتا ہے 60۔ تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کریمہ کو اپنے باپ زید کے 120 حصوں سے جو 60 حصے ملے ہیں وہ اس کے ورثہ میں پورے تقسیم ہوئے ہیں۔ تو ورثہ کے حصے یہ 2 ابنوں کے لیے 32، بنت کے لیے 8، 40، اور جد کے لیے 10، 10، 60 ہو گئے۔ تو کریمہ کو اپنے باپ سے جو 60 حصے ملنے تھے وہ اس کو نہ دیے، براہ راست اس کے ورثہ میں منتقل کر دیے۔ منتقل ہونے کا یہ عمل ایسا ہوا کہ ہمیں پتہ ہی نہ چلا۔ ہم نے میت ثانی کے مسئلے کے وفق 5 کو لے کر اوپر ضرب دی تھی، اگر اس 5 کو کریمہ کے حصے 12 میں ضرب دیتے تو پھر وہ 60 ہو جاتے۔ تو اس طرح جو میت ثانی کا حصہ ہے وہ اس کے ورثہ میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس سبق کا خلاصہ، مناسخہ کا بیان: اگر کوئی وارث تقسیم شرعی سے قبل فوت ہو جائے تو اس کا حصہ اس کے ورثہ کی طرف منتقل کر دینے کو مناسخہ کہتے ہیں۔ مناسخے کے لیے 2 کام کرنے ہیں، اول مسئلہ بنانا، دوم ضرب دینا، پھر ہر ایک میں 2 کام ہیں۔ مسئلہ بنانے کا پہلا کام یہ ہے کہ میت اول کا مسئلہ وغیرہ بنایا جائے، دوسرا کام یہ ہے کہ میت ثانی کا مسئلہ وغیرہ بنایا جائے، پھر میت ثانی کا ما فی الید لکھ کر ما فی الید اور مسئلہ ثانی کے درمیان نسبت دیکھی جائے کہ کون سی ہے۔ اگر نسبت توافق کی ہو تو ما فی الید کے وفق کو لے کر میت ثانی کے ورثہ کے سہام میں ضرب دی جائے، اور مسئلہ کے وفق کو لے کر میت اول کے ورثہ احیاء کے سہام اور مسئلے میں ضرب دی جائے۔ حاصل ضرب مسئلۃ المسئلتین ہوگا۔ پھر دونوں میتوں کے ورثہ کا خلاصہ المبلغ اور الاحیاء کے عنوان سے لکھا جائے۔